بات کہنے کا مقصد بہت گزاری نہیں ہے، بہت گزاری ہے تو کل سے ختم کر دوں گا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، سمجھا ہے، بہت گزاری نہیں ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی زندگی بدلے، زندگی اسی وقت بدلے گی جب ہم عظمت کے ساتھ سنیں گے، تو قریب آ جائے، قریب آ کر بیٹھ جائے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اس دنیا کو فتح کرنے والے 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ فخر ہندوستان، فخر جنوب نہیں، فخر ہندوستان، صدیوں میں کبھی ایسی شخصیت ہوتی ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ ہمارے ارادے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں کرنل بیلی جیسے آزمودہ کار جنرل کو انہوں نے شکست دی اور قید کر کے لایا۔ کیا عمر تھی؟ 16 سال۔ آج تو ہمارے نوجوان 30 سال 40 سال ہو کر بھی موبائلوں سے فرصت نہیں ملتی، ہم کیا تاریخ پڑھیں گے، کیا دنیا کو بدلیں گے۔ محمد بن قاسم ہندوستان کو فتح کرنے والے، محمد بن قاسم راجہ طاہر کی 1 لاکھ کی فوج اور پھر کمک پیچھے سے آنے والی فوج جو تھی وہ 2 لاکھ، 3 لاکھ کی فوج کو محض 12,000 کی فوج سے شکست دی۔ عمر کتنی تھی؟ 19-20 سال تھی۔ کتنی؟ 19-20 سال۔ آج ہمارے لیے دین کی باتیں سننا مشکل ہوتا ہے، اتنے کہتے ہیں عمر ہو گئی ہے نوجوانی میں کہ ہمارا ٹیک نہیں چھوٹتا، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو خراب کر دیا، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، تو ہمارے اندر کوئی جذبات نہیں رہتے۔ کسی قوم کو مارنے کے لیے اسے قتل کرنا ضروری ہے، اسے اپنی تاریخ سے کاٹ دینا کافی، مردہ ہو، اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ جب اپنے آباء و اجداد کی اسے تاریخ یاد رہتی ہے تو پھر اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کا جذبہ ہوتا ہے۔ ایک شیر کو کسی نے لا کر گھر میں ڈال دیا، تربیت پالتو جانوروں کی طرح کی، اس کے ریوڑ میں بکریاں بھی تھی، بکریوں کے ساتھ شیر بھی چلتا تھا، اسے اپنی حقیقت کا علم نہیں تھا، اور بکریاں جس کی سینگ ہوتی تھی وہ اس کو ٹکر دی، شیر کو مارتی تھی۔ ایک دفعہ گھاٹ پر پانی پینے گئے تو شیر جب پانی پینے گئے تو اپنا چہرہ دیکھا، میں تو شیر ہوں، میں تو کیا ہوں، شیر ہوں۔ اب پلٹ کر حملہ کیا تو ساری بکریاں چکر ہو گئی، اپنی حقیقت کا احساس نہیں ہوا تو بکریاں کیا ہے، سینگ مارتی تھی۔ امت مسلمہ کے نوجوان بھی شیر ہیں، اپنی حقیقت موبائلوں میں، بیکار چیزوں میں، لایانی میں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت پہچان لیں تو دنیا بدلی جا سکتی ہے، دنیا بدلی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ تو کیا کہ اپنے آپ کو بدلے، وہ تو زمانہ بدل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اسے احساس ہو کہ میں کیا ہوں۔ بہرحال بات نہیں سے کہیں چلے گی۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد ہے سورہ نساء جو کل تراویح میں پڑھی گئی۔ سورہ نساء، نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں چونکہ عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، زمانے جاہلیت میں عرب کے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں اس زمانے میں عورتوں پر الگ الگ طریقے سے ظلم کیا جاتا تھا، تو ان مظالم کا تذکرہ ایک ایک کر کے قرآن کریم میں کیا گیا اور اس سے روکا گیا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ یہ سورت بھی ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں، اس میں بھی جنگ بدر کا تذکرہ ہے اور ساتھ میں بہت سے احکامات کا تذکرہ ہے۔ ابتدا میں عورتوں پر کیے جانے والے ظلم کا تذکرہ ہے اور اس کا ازالہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
अहम चीज मीरास का तज़किरा है। मीरास क्या है? कोई आदमी मर जाए तो उसका जो माल, उसकी जो जायदाद होती है वो उसके वारिसीन और रिश्तेदारों में कैसे तकसीम की जाए। ज़माने जाहिलियत में औरत को मीरास का हकदार नहीं समझा जाता था, तो ये चीज़ ख़त्म की गई। मीरास इतनी अहम चीज़ है, बाकी अहकामात कुरान करीम में कुल्ली तौर पर बयान की गई, उसका कायदा उसूल बयान किया। कुरान करीम ने कहा नमाज को कायम करो। अब वो नमाज की तफसीलात अल्लाह के नबी के ज़िम्मे दी गई। नमाज कहते किसको है, फजर में कितनी रकात, ज़ुहर में कितनी, असर, मगरिब, इशा में कितनी है, सुन्नतें कितनी है, फराइज़ कितने हैं, और फिर हर रकात में क्या पढ़ा जाएगा, रुकू में क्या, सजदे में क्या, नमाज की कैफियत क्या होगी, नमाज को कायम करने का मतलब क्या है, मस्जिदों का क़याम, जमात का क़याम, एहतमाम, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने बयान की। कुरान में कहा गया ज़कात अदा करो। ज़कात किस पर कब देना है, किसको देना है, कब ज़रूरी होती है, ये तफसीलात अल्लाह के नबी ने बयान की। कुरान करीम में कहा गया कि भाई हज फर्ज है। हज कब फर्ज होता है, हज के अरकान क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुनन क्या है, तरीका क्या है, अल्लाह के नबी ने बताया। कुरान में कहा गया कि रोज़े फर्ज है, उसकी तफसीलात क्या है, अल्लाह के नबी ने बयान की। मगर मीरास इतनी अहम चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उसमें बारीक बारीक चीज़ें भी खुद कुरान में बयान की। एक मुआशरा वो था अरब का, जाहिल मुआशरा, जिसको ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, इल्म से पहले, इल्म नबूवत की रोशनी से पहले। एक मुआशरा हमारा है, पढ़ा लिखा अनपढ़, जानबूझकर जिहालत में मुब्तला। एक जुल्म ज़माने जाहिलियत में होता था, एक जुल्म हम कर रहे हैं जानबूझकर। आज भी औरतों को मीरास में सही हिस्सा नहीं दिया जाता। हदीस में साफ अल्फाज में ये कहा गया कि जो किसी वारिस को उसके मीरास के हिस्से से महरूम करेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत से महरूम कर देगा। अगर कोई वारिस कहे कि भाई 4 बेटे हैं किसी के, और उनमें से एक बेटा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे बाप की दौलत मुझे नहीं चाहिए, हिस्सा उसका निकाला जाएगा, जबरदस्ती ले जाकर उसके घर में डाला जाएगा, हाथ में लेकर फिर कुछ भी कर ले। क्यों? ये हिस्से खुद अल्लाह ने बयान किए हैं, अल्लाह के नबी की जिम्मेदारी में ये बात नहीं है। एक एक हिस्सा, तो बेटियां हो तो कितना मिलेगा, बेटा हो तो कितना मिलेगा, माँ को कितना, बाप को कितना, दादा परदादा को कितना, भाइयों को, बहनों को, उनकी औलाद को कितना, सारे हिस्से बयान किए। आज हमारे माशरे में क्या होता है, कि बेटी की शादी कर दिए, मीरास में उसका हिस्सा नहीं, जहेज दे दिया, मीरास में उसका हिस्सा नहीं। तो क्या करते हैं, जाहिलियत का काम करते हैं कि ये इस्लाम के अहकामात पर अमल करते हैं। बताइए, जाहिलियत है, सरासर जिहालत है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बाजे तो मैंने देखा कि भाई मैं जानता हूँ जिनको बड़ा रास्त अच्छे रास्ते दीनदार है, जवान के भी साथी है, लेकिन बाहर जब जायदाद की आती है तो एक साहब ने तो साफ कह दिया, शरीयत की नियत मंजे बोलो ना। हज़रत मौलाना तारिक जलील साहब दामद बरकातुहू अल्लाह उनके मोहब्बत को दराज फरमाए, एक तकरीर में उन्होंने फरमाया कि मैं अपने उस्ताद को एक मर्दा शहद ले जाकर पेश किया। मैंने उस्ताद ने कहा, बेटा शहद कहाँ से लाया? कहने लगे कि हज़रत हमारे खेत का है। तो उन्होंने पूछा, अच्छा अब्बू के खेत का है, अब्बू के बाप का है? कहा कि तुम्हारे अब्बू ने अपने बहनों का हिस्सा दिया है? तुम्हारे अब्बू ने अपने बहनों का हिस्सा दिया है? उन्होंने कहा कि हज़रत मेरा बाबा अकेले, उनकी कोई बहन नहीं। अच्छा,
تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کا حصہ دیا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا، وہ بڑی دور کی تفصیلات ہے، مجھے اس کا علم نہیں، میں اپنے ابو کے بارے میں جانتا ہوں، تو میرا اتنا اہتمام، اگر حصہ نہیں دیا تو جائز نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ بہنوں کا حصہ مار کر کھا جاتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ ہے جائیداد، جو غالب آتا ہے وہ دبا لیتا ہے۔ آدمی ادھر مرا ادھر اس کے ایک ایک پیسے کا حساب کر کے برابر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے دیندار آدمی، اہل علم، عالم دین، کسی کے انتقال پر کوئی جو جائیداد ہے اس کے صحیح سے کر دو تو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، ابھی منانے اس کی جائیداد کی فکر نہیں۔ یہیں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، زندگیوں میں فساد آتا ہے، رزق حلال کا حرام بن جاتا ہے، کھانے کا لقمہ غلط ہو جاتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا جن لوگوں نے دوسروں کا حصہ جائیداد میں مارا ہے، بظاہر کچھ وقت کے لیے وہ مالدار ہو گئے، لیکن ان کی نسلیں خراب ہو گئی۔ دینے والا خدا ہے، مقدس سے بڑھ کر ایک لقمہ نہیں کھا پائے گا، لیکن اگر اس کو غلط طریقے سے اختیار کرتا ہے تو سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام کریں، ہم میں سے جن کی بھی آبا و اجداد کی جائیدادیں ہیں وہ اپنی بہنوں کا اور رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ صحیح ادا کریں اور پہلی فرصت میں ادا کریں۔ گھر میں کسی بڑے کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، پھر اس کے بعد اس کا قرض معلوم کر کے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی وصیت ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے 1/3 مال سے، اور اس کے بعد جو بچتا ہے سب کا سب اسی وقت تقسیم کیا جائے۔ کس کا حصہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اب اس گھر میں ایک بیٹا رہتا ہے، 2 بیٹے باہر رہتے ہیں، اب 10 سال کے بعد تقسیم ہوگا تو 10 سال تک ایک کرایہ دار ہے، کرائے کا حساب لگا کر جائیداد میں داخل کرے گا، گھر کی ویلیو بھی، اور 10 سال تک جو یہ کرایہ دار رہا اس کا کرایہ بھی ملا کر حساب لگائے گا اور پھر اس میں سے اپنا حصہ اٹھائے گا۔ تو جائیداد بڑی نازک چیز ہے، بڑی نازک چیز ہے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت میں جائیداد تقسیم کرنے کی تفصیل سے وضاحت کی۔ اس کے علاوہ بھی حکومت چلانے کی، چونکہ نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی مکے سے مدینے میں آ کر، تو حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے وہ چیزیں بھی اس صورت میں باریکی کے ساتھ بتائی گئی۔ ایک نیا گروہ پیدا ہوا تھا مدینے میں آنے کے بعد، جس کا تذکرہ شروع میں بھی ہوا، منافقین کا۔ جب تک مکے میں تھے یا تو مسلمان تھے یا تو مشرک تھے، بیچ کی کوئی قوم نہیں تھی۔ یہاں ایک بیچ کی قوم پیدا ہو گئی تھی، منافق۔ منافقین کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا، منافقین کی برائیاں، ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں اور ان کی بد اخلاقیوں کی بھی اس میں وضاحت کی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک حکم نیا تھا کہ بھئی سفر میں آدمی جائے تو نماز قصر ہو جاتی ہے۔ یہ احکامات بھی سورہ نساء میں بیان کی۔ آدمی اگر سفر کرتا ہے اور وہ 77 کلومیٹر سے اوپر کا سفر کرتا ہے تو اس میں نماز میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ 4 رکعت والی جتنی فرض نمازیں ہیں وہ 2 ہو جاتی ہیں، ظہر 4 کے بجائے 2، عصر 4 کے بجائے 2، عشاء 4 کے بجائے 2۔ اگر اس علاقے میں جا کر وہیں کے امام کے پیچھے کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا مقیم آدمی کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر 4 پڑھے گا۔ اگر تنہا پڑھتا ہے تو کتنے پڑھے گا؟ 2 پڑھے گا۔ یہ رعایت اسی صورت میں دی گئی۔ جنگ کے بہت سارے احکامات اس میں بیان کیے گئے، ان میں سے ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر جنگ کی حالت میں ہے، بالکل دشمن سے مقابلہ ہے،
دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس کے مقابل میں کھڑا ہوا ہے، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی اور پتہ نہیں کہ کب جنگ شروع ہو جائے، اچانک حملہ شروع ہو جائے۔ ایسے وقت میں اگر نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت نماز کیسی پڑھی جائے تفصیل سے بیان کہ بھئی 2 حصے بنا لو۔ فوج کے کتنے 2 حصے؟ 2 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھے اور آدھی نماز پڑھے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت والی نماز ہے فجر کی، تو فوج کا آدھا حصہ امام کے ساتھ کتنے رکعت پڑھے گا؟ 1 رکعت پڑھے گا اور نماز کی حالت میں بغیر بات کیے ہوئے چلتے ہوئے آئے گا اور دشمن کے سامنے بالکل تیار کھڑا ہو جائے گا نماز کی حالت میں۔ اب پھر دوسرا حصہ جائے گا امام کے پیچھے، ایک اور رکعت پڑھے گا، 1 رکعت پڑھے گا، پھر وہ فوج کا حصہ واپس آ کر اپنی پوزیشن لے گا۔ پہلا فوج کا حصہ جا کر بچی ہوئی 1 رکعت، امام کی تو 2 رکعت ہو گئی، یہ اپنی بچی ہوئی 1 رکعت امام کے پیچھے جس طرح پڑھتا ہے اس طرح پورا کرے گا، واپس آ کر وہ اپنی پوزیشن لے گا اور دوسرا حصہ جا کر مضمون کی طرح 1 رکعت مکمل کرے گا اور واپس آ کر اپنی پوزیشن لے گا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دشمن سے غافل بھی نہیں ہونا ہے اور ہتھیار کے ساتھ، ہتھیار رکھ کر بھی جس طرح پوزیشن میں کھڑے ہوئے اسی حالت میں آ کر 1 رکعت پڑھیں گے، بچا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ دشمن غفلت میں ہم پر حملہ نہ کرتے، اور دوسرا نماز کی اہمیت کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں، جبکہ دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آدمی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن و حدیث میں جہاد اور آدمی کے اپنے جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے اتنے بڑے فضائل ہیں، کسی بھی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت بیان کرنا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جہاد کی طرح ہے، یہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کی، جان ایک ہی ہے انسان، ایک مرتبہ لیتا ہو تو جان دینا معمولی نہیں ہے، تو آدمی جان ہتھیلی پر لے کر جاتا ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے، تاکہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ بھی ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھے، اپنا جائزہ لے، 5 وقت کی روزانہ نمازیں میں کتنی پڑھتا ہوں، کتنی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں اور کتنی اہتمام سے چھوڑ دیتا ہوں، اہتمام سے پڑھتا ہوں کتنی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس چھوڑنے کا مجھے ذرا برابر غم بھی نہیں ہوتا۔ رمضان ہے، سحری کے اٹھے ہوئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، پھر بھی الحمدللہ قرآن کی محبت میں اتنے افراد ہیں، اوپر نیچے دونوں فرق بھر کر فجر کی نماز میں ہوتے ہیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو چلے جاتے ہیں تو اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد قرآن تفسیر سننے کے لیے بیٹھ رہی ہے۔ رمضان کے علاوہ کیا فجر کی نماز میں اتنی ہوتی ہے تعداد؟ ہوتی ہے بھی، کہاں چلے جاتے ہیں؟ شاید ماشاءاللہ پورے افراد باہر ممالک میں کام کرتے ہوں گے، اکثر تعداد نہیں رہتی ہوگی، اس لیے مسجدیں خالی ہوتی، جگہ نہیں ہوتی۔ روزانہ میں گھر سے سننا، کبھی کبھی 1-2 دفعہ یہاں آ کر سنت پڑھا، مجھے احساس ہو گھر سے سنت پڑھ کے آتا ہوں، کاندھے بھرا کر آنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، جگہ نہیں ہوتی۔ باہر بہت سارے لوگ جگہ کے انتظار میں کہ کچھ جگہ مل جائے تو نیچے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں کیا حال ہے؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں سے کیوں ختم ہو گئی؟ ہم آج ارادہ کریں انشاءاللہ اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی ایک فرض نماز بھی
بولو بھائی ایک فرض نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک فرض نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سب سے لمبا چیپٹر نماز کا ہے، سب سے لمبا چیپٹر نماز کا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کس حالت میں پڑھنا ہے۔ کسی حالت میں معمولی آدمی اتنا بیمار بچھانے سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، تب بھی اشارے سے نماز پڑھنا ہے۔ آدمی فلائٹ میں ہے، پانی بھی نہیں ہے، تب بھی نماز پڑھنا ہے۔ پانی بھی نہیں ہے، تیمم کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، تو ائمہ کے الگ الگ مذاہب ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ کہ اس وقت بھی نماز کی شکل اختیار کر لے، بعد میں قضا کر لے، کیونکہ وضو نہیں ہے، تیمم بھی نہیں ہے، تو وضو اور تیمم کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن قضا ہو جائے گی، قضا کا گناہ ہوگا، اس لیے اس حالت میں بھی نماز کی شکل اختیار کرے، تاکہ کہے کہ اللہ جتنی میری طاقت تھی اتنی میں نے نماز کی کوشش کی ہے، بعد میں قضا کرے، بعد میں قضا کرنا ہے، لیکن قضا کا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو محترم بزرگ دوستو، خالی سننا نہیں ہے، کان کی لذتوں کے لیے عمل کی نیت سے سننا ہے، زندگیاں بدلیں گی۔ تو آج کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی نماز ضروری بولنے کے واسطے نہیں، کہاں قبول ہو جاتی تھی، کہاں پابندی سے پڑھنا پڑتا تھی، کہاں فرشتے آمین بلاتی تھی، منہ کھول کر بولنے کیا ہے۔ ایک آدمی گلے میں گر گیا چکر میں، اوپر آنے ہونا نہیں اس سے، اب لوگ سبھی اوپر آنے کا سب نے ہاتھ دے تو ہاتھ سے لگے۔ میرے جیسا ایک آدمی پہنچا، وہ انہیں بھی ایسی ہاتھ دے والا تو دھوکا پسند کر رہے، ہاتھ دے کے کیا ہے وہ بچر کرے بس دھوکا سے پڑ گیا۔ لگا مجھے جب کھڑا دلی سے بولے ہاتھ دے کے تو تیرا نہیں کرتا، زندگی میں کبھی دینے کی عادت نہیں ہوئی سی، زندگی میں کبھی دینے کی عادت، تو یہ ہاتھ دینے پر بھی دینا نہ کبھی دینا لے بولو، تو اس لیے کیا ہے مزاج، کہاں منہ کھول کے بولتا لیتا ہوں، فرشتے آمین بول کو قبول ہو جاتا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھنا پڑتا ہے کہ کیا ہے بھائی بولے نہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بولو، ہر ایک بولو، زور سے بولو، زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑے گی، سمجھے؟ کوئی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے نہیں؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ اور ایک بات پوچھ کر بات ختم کروں گا، لمبی ہو گئی آج بات، اتنے دن سے بات سن رہے ہیں، قرآن کی کچھ اہمیت پیدا ہو رہی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو احترام سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ارے ہاتھ اٹھاؤ، قرآن کے احترام سے تلاوت کریں۔ آپ کو وہ کرنا نہیں ہے، آپ کی عزت نکالنا مقصود نہیں ہے، اللہ باللہ کرنا پسند نہیں ہے۔ سننا سننے کے لیے نہ ہو، سننا صرف کیا نہ ہو، سننا خالی سننے کے لیے ہو تو قیامت میں یہ سننا بھی وبال ہوگا، نہ کرنے پر جوتے پڑیں گے تو اللہ کہے گا چار اور مارو، معلوم تھا پھر بھی نہیں کیا، ایک تو تھا نہیں معلوم تھا نہیں کیا، اور دوسرا کیا ہے معلوم ہونے کے باوجود نہیں کیا، چار اور مارو۔ اب یہ سن کو سماج سے تفسیر میں بیٹھے گا، معلوم نہیں کیا اس لیے چاہو تو علم کا حاصل نہ کرنا گناہ ہے، اور حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کے بعد کریں گے تلاوت انشاءاللہ، سب کریں گے، آپ جاؤ انشاءاللہ کریں گے قرآن کی تلاوت۔ بچے کو نہیں پڑھنا آتا، جتنی صورتیں آتی ہیں اتنی صورتیں بیٹھ کر آدھے گھنٹے میں کم سے کم بار بار پڑھے اس کو، اللہ نوازتا ہے، ہم دینا نہیں چاہتے۔
سورہ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ کوئی پڑھے گا ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. سورہ اخلاص کتنا وقت لگتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 15 سیکنڈ بھی نہیں. 3 مرتبہ پڑھے گا تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں, ہم کو دینا نہیں چاہتے. اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے. قرآن سے ہمارے رشتے کو جوڑ دے, ہمارے دلوں کی گہرائی میں قرآن کی محبت اتار. ہمارے گوشت اللہ کے نبی نے عجیب دعا کی. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں نا, قرآن کی محبت میرے گوشت کے نس نس میں اتار دے, میرے خون کے قطرے قطرے میں اتار دے. اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, میرے غموں کا مداوا بنا دے. اللہ ہمارے سامنے قرآن کا ایسا ہی تعلق پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.